واجب الاحترام دوستو، اللہ رب العزت کے پاکیزہ کلام کے اندر سے 3 مختلف مقامات سے آیت مبارکہ کے حصے آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کیے ہیں، اور ذخیرہ احادیث میں سے آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ میں سے ایک حدیث مبارکہ آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے کہ میرا اللہ اس آیت مبارکہ، اس حدیث مبارکہ کا صحیح مفہوم آپ حضرات کی خدمت میں مجھے بیان کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما دے، اور اس کے بعد مجھے اور آپ کو اور جہاں تک یہ ہماری آواز پہنچے ان سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ بات تو روز روشن کی طرح آیا ہے کہ میرے اللہ نے جب سے اس کائنات کو بنایا ہے، اس کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کے سلسلے کو شروع فرمایا۔ ہر دور کے اندر ایک نبی ایک مخصوص قوم کی طرف آیا اور اللہ کے مخصوص احکامات کی تبلیغ اپنی قوم اور ماننے والوں کو دیتا رہا۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کے ہاتھ کے اوپر معجزات بھی دیے، انبیاء کی حقانیت کو واضح کرنے کے لیے کتابیں، صحف وہ بھی نازل فرمائے۔ یہ سلسلہ چلتا چلتا اختتام پذیر ہوا آپ کے اور میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فضیلت اور خصوصیت حاصل ہے کہ میرے اللہ نے آپ کو اپنا آخری پیغمبر بنایا، مجھے اور آپ کو اپنے پاک پیغمبر کی آخری امت میں رب ذوالجلال نے پیدا کیا۔ ایک خصوصیت تو میرے اللہ نے یہ عطا فرمائی، اور دوسری خصوصیت یہ عطا فرمائی کہ پہلے جو انبیاء تھے وہ مخصوص زمانے کے لیے، مخصوص قبیلوں کے لیے، مخصوص جگہوں کے لیے تھے، اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قیامت کی صبح تک کے لیے آنے والے تمام انسانوں کا نبی بنا کر کے بھیجا۔ پھر میرے اللہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو میرے لیے، آپ کے لیے، کائنات کے ہر انسان کے لیے بہترین نمونہ قرار دے دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو وہ میرے لیے، آپ کے لیے، امت مسلمہ کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ جو بندہ بھی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے، اس کو پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر، زندگی پر، تعلیمات پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبوت کا تاج جو میرے اللہ نے عطا کیا تھا، آقا نے اس کا اعلان 40 سال کے بعد کیا۔ 40 سال سے پہلے میرے آقا اپنی قوم کے اندر رہے، اپنے قبیلے کے اندر رہے، اپنے دوستوں کے اندر رہے، اپنے رشتہ داروں کے اندر رہے۔ میرے آقا کی کسی بات سے، میرے آقا کی ذات سے، میرے آقا کی کسی عادت سے کبھی کسی نے اختلاف نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک محبوب شخصیت تھے اپنے قوم کے اندر، اپنے قبیلے اور اپنے علاقے کے اندر۔ معاملہ تب بگڑا جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر اعلان نبوت کیا اور اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت ماننے کا حکم دیا۔ اب جو میں موضوع آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں ذرا اس کی طرف توجہ کیجئے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میں نے عرض کیا 40 سال سے پہلے کسی بات پہ کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ 40 سال کی عمر میں جب نبوت کا میرے آقا نے اظہار کیا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نبوت 40 سال کے بعد ملی، عموماً جملہ یہ بولا جاتا ہے کہ میرے آقا کو نبوت 40 سال کے بعد ملی، نہ، نبوت میرے آقا کو تب بھی ملی تھی جب آدم علیہ السلام ابھی خمیر کے اندر گونڈے جا رہے تھے۔ جناب آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو جناب آدم علیہ السلام جب جنت کے اندر گئے تو جنت میں بھی میرے آقا کا نام آدم علیہ السلام نے پڑھا، وہ ایک بڑے تفصیلی واقعات ہے۔ آپ علیہ السلام نے جب اظہار کیا نا تو پھر بہت سے لوگوں نے بہت ساری چیزوں میں مخالفت کی، لیکن جس وقت مخالفت کی ابتدا ہو رہی تھی نا، 2 چیزیں میرے آقا کی اس وقت بھی ایسی تھی
کہ جو کسی شخص کو بھی ان دونوں چیزوں میں اختلاف کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ پہلی چیز کیا تھی؟ وہ تھی میرے آقا کا صادق ہونا، سچا ہونا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قول کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا۔ دوسری چیز تھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امین اور امانت دار ہونا۔ آپ اگر تاریخ کا سیرت کا مطالعہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلے دن آ کے اعلان کیا نا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تو جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہجو کی، گستاخی کی اور یوں کہا تبا لک یا محمد، اے محمد نعوذ باللہ آپ ہلاکت کے دہانے پہ پہنچ جائیں، لہذا جماعتنا، کیا آپ نے ہمیں اس لیے جمع کیا؟ اینڈ پہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا اے محمد ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ اب ہے سچے، آقا نے یہی تو بات پوچھی تھی، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تمہارے اوپر حملہ ور ہوگا، مانو گے یا نہیں مانو گے؟ سب نے کہا تھا جی ضرور مانیں گے، کیونکہ آپ نے آج تک ہمارے اندر جھوٹ نہیں بولا۔ اب یہ سچا ہونا پیغمبر کی ایک صفت ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جھوٹے آدمی سے شدید ترین نفرت تھی۔ مستدرک حاکم کے اندر تو یہاں تک ہے کہ جب کوئی بندہ میرے پیغمبر کے سامنے آ کے جھوٹ بول دیتا تھا نا، میرے آقا کے دل کے اوپر اس بندے کی طرف سے چوٹ پڑتی تھی۔ میں لفظ نہیں ذکر کر رہا ہوں جو وہاں لکھا ہو، کیونکہ پیغمبر کی شان کے مطابق میں نہیں سمجھ رہا کہ میرے پیغمبر کی دل کے اوپر چوٹ پڑتی تھی۔ جب تک وہ بندہ اپنے جھوٹ سے توبہ نہیں نہ کر لیتا، میرے آقا کا دل اس کی طرف سے حشاش بشاش نہیں ہوتا تھا۔ جھوٹ میرے اب اس طرف سے ایک صحابی نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ ایکون المؤمن جبانا، کیا مومن آدمی بزدل ہو سکتے؟ آقا نے فرمایا نعم، جی ہاں ہو سکتے۔ یا رسول اللہ ایکون المؤمن بخیل، کیا مومن آدمی بخیل ہو سکتے؟ آقا فرماتے ہیں جی ہاں بخیل ہو سکتے۔ ایمان کے ساتھ بخل بھی ہو سکتے، ایمان کے ساتھ بزدلی بھی ہو سکتی ہے۔ آقا سے پوچھا یا رسول اللہ ایکون المؤمن کذابا، کیا مومن جھوٹا ہو سکتے؟ نا، مومن ہو اور جھوٹ بول لے ایسا ممکن نہیں ہے۔ یعنی میرے آقا نے اس حدیث میں واضح فرمایا ایمان کے ساتھ کیڑ، ایمان کے ساتھ جھوٹ یہ کبھی جمع نہیں ہو سکتا۔ مومن آدمی سے جھوٹا ہونا، ایک صحابی ہے آکے درخواست کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے اندر نہ 3 بڑے عیب ہیں، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت تب کروں گا جب آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز آپ مجھ سے چھڑوائیں گے، 2 نہیں چھڑوائیں گے، میں تب آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں۔ پہلی چیز میرے اندر جھوٹ بولنے کی عادت ہے، دوسری چیز میں زانی بھی ہوں، تیسری چیز میں چوری بھی کرتا ہوں۔ کافر ہو بھی مسلمان نہیں ہوئے، یہ میرے اندر 3 بڑے عیب میں بتا رہا ہوں۔ میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں، آپ مجھ سے ایک چھڑوا دیں میں 2 نہیں چھوڑوں گا۔ آقا فرماتا ہے بس میرے ساتھ وعدہ کر لو کہ کبھی جھوٹ نہیں بولو گے۔ زنا بہت بڑا گناہ ہے، چوری کرنا، کسی کو نقصان پہنچانا، مال چھیننا بہت بڑا گناہ۔ آقا فرماتا ہے بس میرے ساتھ ایک وعدہ کر لو کہ کبھی جھوٹ نہیں بولو گے، بس یہ وعدہ کر لو، اس کے بعد میں یہ تو بات ہی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ بیعت کر لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ۔ اب بیعت کرنے کے بعد اس کا من ہوا پرانی عادت کے مطابق میں جا کے زنا کروں، قدم اٹھایا، دل میں خیال آیا اوہو اگر آقا نے پوچھ لیا تو میں کیا کہوں گا۔ آقا نے پوچھا، میں تو وعدہ کر چکا ہوں سچ بولنے کا، جب میں جا کے سچ بولوں گا میں نے زنا کیا، چونکہ بیعت کر چکا ہوں، میرے اوپر زنا کی حد لگے گی۔ اچھا اگر میں چوری کرتا ہوں، آقا نے پوچھا چوری تو نہیں کی، میں چونکہ وعدہ کر چکا ہوں، جب وعدہ کر چکا ہوں تو میری چوری وہاں بھی مجھے بتانی پڑے گی، مجھے چوری کی حد لگے گی۔ بس ایک بات کی وجہ سے یہ دونوں بیماریاں ان کے اندر سے میرے اللہ نے ختم فرمانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ آیت المنافق کی سلاسل، منافق کی 3 علامتیں، منافق کی 3۔ میں مومن کی بات نہیں کر رہا، میں کیا بلکہ میرے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بتا رہا ہوں۔ آقا فرماتا ہے منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ سب سے پہلی علامت اذا حدث کذب، جب بولتا ہے نا تو جھوٹ بولتا ہے، جب بولتا ہے تو کذب کرتے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔
وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے نا تو وہ اس امانت کے اندر خیانت کرتے ہیں۔ یہ تین علامتیں کسی بندے کے اندر اگر آپ پاؤ تو وہ مومن نہیں ہے، یقین کر لینا وہ منافق ہے میرے پیغمبر کی حدیث مبارکہ کے مطابق۔ مومن آدمی اور جھوٹ بولے ایسا، جھوٹ کی بڑی نحوست ہے۔ بنی اسرائیل کے وہ تین آدمیوں کا واقعہ میں نے کتنی مرتبہ آپ کو سنایا، ایک اندھا تھا، ایک کوڑی تھا، ایک گنجا تھا۔ بخاری شریف کے اندر واقعہ بڑی تفصیل سے ہے بنی اسرائیل کا، پیغمبر کی حدیث وہ حدیث کو بخاری شریف کے اندر نقل کیا گیا۔ گنجا تھا نا، سر کے اوپر بال نہیں تھے، لوگ اس سے بڑی نفرت کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان تینوں بندوں کی آزمائش کرنے کا ارادہ کیا، فرشتوں کو بھیجا انسانی شکل میں، جاؤ اور جا کے ان پہ آزماؤ۔ گنجے کے پاس آئے، ہاں جی آپ اپنی زندگی سے خوش ہیں؟ نہ خوش نہیں ہوں۔ کیوں؟ میرے سر پہ بال نہیں ہے، لوگ مجھے گنجا گنجا کہتے ہیں، لوگ مجھے تانے دیتے ہیں۔ کہا کوئی خواہش ہے؟ کہا میں چاہتا ہوں میرا اللہ مجھے بڑے خوبصورت بال دے۔ فقیر نے، وہ فقیر کی شکل میں تھے، ہاتھ سر کے اوپر پھیرا، اللہ سے دعا کی، میرے اللہ نے خوبصورت بال عطا فرما دیے۔ کہا اور کوئی خواہش ہے؟ کوئی مال کی خواہش ہے؟ کہا میں چاہتا ہوں، مجھے بکریاں بڑی پسند ہے، اللہ مجھے بکری دے دے تو میں اس کی خدمت کروں گا، مجھ سے اللہ اس کے اندر برکت دے گا۔ انہوں نے دعا کی، اللہ نے ان کو ایک بکری دے دی اور گابن بکری ان کو دی، انہوں نے خدمت کی، خدمت کرنے سے بکریوں کا ریوڑ ان کے پاس ہو گیا۔ دوسرا اسی علاقے کے اندر ایک کوڑی تھا جس کو کوڑ کا مرض تھا، بدن کے اندر بیماری تھی، بدبو پیدا ہوتی تھی۔ اس کے پاس گئے، پوچھا اپنی زندگی سے خوش ہو؟ کہا نہیں ہوں خوش۔ کہا کیوں؟ کہا میرے اندر بدبو پیدا ہوتی ہے، کوڑی کا مرض ہے، مجھے لوگ میرے پاس بھی نہیں بیٹھتے ہیں، تو جو میرے پاس نہیں بیٹھتے مجھے بڑی دقت ہوتی ہے۔ کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا چاہتا ہوں اللہ مجھے حسین و جمیل بنا دے، اللہ مجھے خوبصورت بنا دے، اللہ مجھے کشش والا بنا دے۔ فرشتہ جو فقیر کے بیس کے اندر تھا، ہاتھ چہرے کے اوپر پھیرا، اللہ سے دعا کی، میرے اللہ نے ساری بیمار دور فرما دی۔ کہا مال پسند کرتے ہو؟ کہا مجھے اونٹ بڑے پسند ہے، اللہ سے دعا کی، میرے اللہ نے گابن اونٹنی اس کو دی، اس نے محنت کی، مال بڑا، برکت ہوئی، اونٹوں کا ریوڑ اس کے پاس ہو گیا۔ تیسرے شخص کے پاس گئے اور اس کو جا کر کے پوچھا ہاں جی آپ کو کیا چاہیے؟ کہا جی میں اندھا ہوں، مجھے نظر نہیں آتا، میں دنیا کی رنگینیوں کو نہیں دیکھ سکتا، میں اللہ سے میں یہ چاہتا ہوں اللہ مجھے بینائی عطا کر دے۔ فرشتے نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، میرے اللہ نے اس کو بھی آنکھیں عطا کر دی اور اس کی خواہش کے مطابق اس کے گابن گائے بھی دے دی۔ تین آدمی ہیں، اندھے کو بکریاں مل گئی، گنجے کو اونٹ مل گئے اور جناب والا اور کوڑی کو میرے اللہ نے اس کو بھی گائے عطا فرما دی۔ تینوں بڑے خوشحال ہیں۔ کچھ دن کے بعد میرے اللہ نے ان تینوں کی آزمائش کا سلسلہ شروع ہوا۔ پہلے کے پاس بولے کوڑی کے پاس جا کے پتہ کرو زندگی کیسی گزرے گا، بڑی حشاش بشاش، اللہ نے مال دیا، بڑا مال ہے۔ کہا دیکھو میں ایک فقیر ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں آپ کے علاقے کے اندر مسافر ہوں، اللہ کے نام پہ مجھے ایک اونٹ دے دو، بس میں اونٹ لے کر کے بیچوں گا، اپنا گزارا کروں گا۔ نہیں 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 نہیں، میرے اوپر تو حقوق بہت ہیں، فیملی بہت زیادہ ہے، اخراجات بہت ہیں، پورے نہیں ہوتے، میں اونٹ نہیں دے سکتا، معذرت۔ انہوں نے کہا مجھے یاد پڑتا آپ وہی نہیں ہے کہ جو کوڑی تھے جس کے بدن سے بو آتی تھی، میرے اللہ نے آپ کو کتنا خوبصورت، نا 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 نا، میں تو جب بھی پشتی اسی طرح ہوں، میرے اللہ نے مجھے مال بھی پہلے سے دیا ہوا ہے، میں تو خوبصورت بھی ایسا ہی ہوں۔ اب کیا سچ بولنا چاہیے تھا؟ جھوٹ بولا۔ فرشتے نے وہ آسمان کی طرف نظر کی اور نظر کر کے کہا اللہ اگر یہ جھوٹ بول رہے اس کو پہلے جیسا بنا دے۔ بس اتنی بات کی، اس جھوٹ کی نحوست کی وجہ سے میرے اللہ نے نقصان دیا، اس کا سارا مال بھی تباہ اور خوبصورتی بھی ساری ختم ہو گئی۔ دوسرے کے پاس، گنجے کے پاس پہنچا، ہاں جی اللہ نے آپ کو گائے دی ہے، بڑی خوبصورت گائے، آپ کو جناب والا بال بھی بڑے خوبصورت ملے ہیں، میں مسافر ہوں، مجھے اللہ کے نام پہ گائے تو دے دو۔ کہا نہیں نہیں میرے اخراجات پورے نہیں ہوتے، مہنگائی بڑی ہے، فلاں چیز اتنی مہنگی ہو گئی ہے، فلاں میں نہیں دے سکتا ہوں۔ کہا تو وہ نہیں ہے جس کے سر پہ بال نہیں تھے، اللہ نے تجھے بال دیے ہیں، اللہ نے تجھے مال دیا۔ کہا نا نا یہ تو مجھے میرے خاندان سے ملے، یہ تو میں نے اپنی محنت سے کمائے ہے، یہ تو میرا اپنا ٹیلنٹ ہے، یہ میرا اپنا دماغ ہے، میں نے تو اتنا بڑا فارم بنایا، یہ کیا۔ فرشتے نے یوں آسمان کی طرف منہ کیا، اللہ اگر یہ جھوٹ بول رہے اس کو بھی پہلے جیسا کر دینا۔ اللہ کی طرف سے اس پر بھی عذاب آیا، بال بھی سارے اڑ گئے، مال بھی سارا ختم ہو گیا۔ تیسرے بندے کے پاس پہنچا، جو نابینا تھا، کہا میں تیرے علاقے کے اندر مسافر ہوں، اللہ نے تجھے آنکھیں دی ہے، تیرے پاس گئے، تیرے پاس بکریاں ہیں، مجھے ایک بکری رب کے نام پہ دے دے، تو وہی نہیں ہے جس کی آنکھوں کی بینائی بھی نہیں تھی۔ فرشتے نے جب بات کی اور رونے لگ گیا،
اور روتے ہوئے کہتے ہیں فقیر آنے والے فقیر اللہ کے نام پر سوال کرنے والے، واقعی میرے رب نے مجھے آنکھیں دی ہے، یہ مال بھی رب کی طرف سے عطا کرنا ہے، میری ذاتی محنت کچھ نہیں، اس کا کمال ہے، تو جس کے نام پر لینے کے لیے آیا ایک بکری نہیں، وہ سامنے ریوڑ ہے، تجھے اجازت ہے، جس نے مجھے دیا تو اس کے نام پر جتنا چاہے میرے مال کے اندر سے لے کر کے چلا جا۔ فرشتے نے جب یہ بات سنی تو فوراً آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، اے نوجوان مجھے مال نہیں چاہیے، میرے رب نے تم تینوں کی آزمائش کی تھی، وہ نے جھوٹ بولا تو برباد ہو گئے، تو نے سچ بولا تو میرے اللہ نے تجھے کامیاب کر دیا۔ میرے دوستوں میں عرض کر رہا ہوں کہ جھوٹ اور ایمان یہ جمع نہیں ہو سکتا، مومن آدمی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آج کل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک خبر دھڑا دھڑ شیئر کی جا رہی ہے، آج ہمیں اسکول بھی بند کرنے پڑے گے اسی خبر کے چکر میں۔ کیا خبر ہے؟ سچ ہے یا جھوٹ ہے یہ اللہ جانتے، کیونکہ میڈیا بھی بسا اوقات ہیرو کو زیرو کر دیتے اور زیرو کو ہیرو کر دیتے۔ وہ ایک بچی کے بارے میں اجتماعی زیادتی ہو گئی ہے، پورا ملک اس کے اندر پریشان ہے، ٹریفک بند ہے، حکومت پریشان، پولیس والے پریشان، ہر بندہ اس کو، پہلے زمانے میں صرف جھوٹ بولا جاتا تھا، آج جھوٹ کی تین صورتیں ہو گئی، جھوٹ بولا بھی جاتا ہے، جھوٹ لکھا بھی جاتا ہے اور جھوٹ کو شیئر بھی کیا جاتا ہے۔ اگر کسی بات کی تحقیق نہ ہو، خواہ وہ آپ کی فیس بک ہے، خواہ وہ آپ کا واٹس ایپ ہے، خواہ وہ آپ کے میسیجنگ ہے، بنا تحقیق کے بات کو آگے شیئر کرنا یہ مومن کی پہچان نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک صحابیہ کے گھر کے اندر گئے، اپنی محرم تھی، توجہ کرنا توجہ، صحابیہ کے گھر کے اندر گئے، اس صحابیہ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور بیٹے کو بلا کر کے، بیٹا ادھر آؤ میں آپ کو ایک کھجور دوں گی، ادھر آؤ کوئی بات کرنی تھی میں آپ کو ایک کھجور دوں گی۔ اب وہ بچہ کہتے نہیں آپ نہیں دو گی، کہا نہیں دوں گی، میں نے کھجور دے دیا۔ بچہ آیا، بچے کے آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے واقعی کھجور دیں گے؟ جی ہاں یا رسول اللہ، میں نے کہا اگر کھجور نہ دیتی تو اپنے بچے کو بلا رہی ہے، جیسے عام طور پہ بندہ بچے کو پکڑنے کے لیے کہہ دیتے، اگر تو اس کو بلا رہی ہے اور تو کھجور نہ دیتی تیرا یہ جملہ بھی جھوٹ کے زمرے میں لکھا جاتا۔ تو میرے دوستو، جب صحابیہ اپنے بیٹے کو بلائے اور کھجور دینے کا وعدہ کرے اور کھجور نہ دے، پیغمبر اس کو جھوٹ قرار دے رہے ہیں، تو جو خبروں کو شیئر کر رہے ہیں، صرف فیس بک پر ٹرینڈ چل رہا ہے جی، بس اس نے شیئر کی میں نے بھی کر دی، اس نے کر دی میں نے بھی کر دی، شیئر کیا جا رہے ہیں، تحقیق کا کچھ پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے سچ ہے جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹ، یہ بھی اس کا بہت بڑا وبال ہوگا، کل قیامت والے دن اس کو بھگتنا پڑے گا۔ حکومت تو بھی یہی کہہ رہی ہے کہ وہ جھوٹ ہے، آپ میں سے اگر کسی نے کیا تو اس کو ڈیلیٹ کر دے، ورنہ صرف میرے بیان کی حد تک نہیں، آپ کو بہت بڑے شروطے پھر رہے ہیں، آپ کو اٹھا کے اندر بھی ڈالا جا سکتے۔ اگر یہ واقعہ سچ ہے اور کہنے والوں نے اس کو دبانے کی کوشش کی تو بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، اور ایسے واقعات ماضی میں ہوتے ہیں۔ یہ آپ کی تھل یونیورسٹی کے اندر لڑکی کا واقعہ نہیں ہوا، بہاولپور کے اندر اسلامیہ یونیورسٹی کے اندر لڑکی کا واقعہ نہیں، درجنوں واقعات ایسے ہیں جہاں دنیاوی اداروں کے اندر باقاعدہ طور پر لڑکیوں کے ساتھ یہ ریپ کے معاملات چلتے رہے۔ ہم تو یہی کہتے ہیں اگر کوئی واقعہ ہے، اگر کوئی واقعہ ہے وہ ماضی میں ہوئے، اگر ان کو نشان عبرت بنایا جاتا نا تو خدا کی قسم یہ واقعہ نہ ہوتا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی شریعت کے اندر چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا کیوں ہے، زنا کرنے والوں کو سنسار کرنے کی سزا کیوں ہے، جنابے والا فلاں سخت سزا ہے؟ بھائی سزا اسی لیے ہے، اگر اسلامی قانون ہوگا نا اور کسی ایک نے جرم کر لیا اور ایک کو سزا دے دی، نشان عبرت بنا دیا، کسی دوسرے کا پھر یہ ہمت نہیں ہوگی، جرت نہیں ہوگی کہ وہ یہ کام کر سکے۔ باقی بیٹیاں سب کسانی ہیں، بیٹیوں کی عزت کرنا پیغمبر نے سکھایا ہے، مومن تو دور کی بات ہے۔ میں نے تو واقعہ بھی آپ کو سنایا تھا، ایک جنگ کے موقع پر میرے پیغمبر کے سامنے ایک عورت کو قیدی بنا کے لایا گیا، جب ان کو لے کر آیا جا رہا تھا ان کے سر سے دوپٹہ سرک گیا۔ ایمان والوں جملوں پہ غور کرنا، صرف سر سے دوپٹہ سرکا، پیغمبر کی نظر پڑی، میرے پیغمبر نے اپنے کملی سے اپنے کندھے سے کالی کملی اتار کر کے دی۔ یہ کوئی عام آدمی کی کملی نہیں ہے، یہ اس کی کملی ہے جس کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وثیابک فطہر۔ کائنات کے اندر اگر کسی کا پاکیزہ کپڑا ہے تو میرے پاک پیغمبر کا ہے۔
پیغمبر نے کملی اتار کر کے صحابہ کو دی، اے میرے صحابی جاؤ اور یہ جا کر کے محمد کی پاکیزہ کملی سامنے اس عورت کے سر کے اوپر ڈال دو۔ صحابہ نے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ وہ مسلمان نہیں، وہ تو کافر ہے، اس کے کندھے کے اوپر اس کا دوپٹہ ہے، ہم جا کے دوپٹہ دے لیتے ہیں نا، پھر کافر کے سر پہ دوپٹہ کیوں لیا جا رہا ہے؟ دل پر ہاتھ رکھ کر جملے پر غور کرنا۔ پیغمبر نے فرمایا تھا، اے میرے صحابہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، کافر کی ہو یا مسلمان کی ہو۔ ہمیں تو تعلیم یہ دی گئی ہے، ہم یہی کہتے ہیں دو رخے نہ بنو۔ اگر کسی مولوی سے خدا نہ خواستہ ایسا واقعہ ہو جاتا یا کسی مدرسے کی کوئی بات ہو جاتی، سارے دانشوروں کو انصاف یاد نہ آتا، سچ یا جھوٹ کو کسی نے نہیں پہچاننا تھا، مولوی کے مدرسے کی ایسی کی تیسی ایک نے کیا ہوتا، پورے پاکستان کے مولوی منہ چھپا رہے ہوتے۔ اب ہو گیا ہے، سچ ہو یا جھوٹ کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ ہم تو بات کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو تحقیق نہیں ہے نا تو جھوٹ نہ پھیلاؤ، اگر آپ کو پتہ نہیں ہے صرف سوشل میڈیا کی بات کو دیکھ کے نہ پھیلو، صرف ایک یہی بات نہیں، کوئی بھی خبر ہو، اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کوئی فاسق خبر لے کر کے آئے نا، تمہارے پاس کوئی بات پہنچے، جب تک تمہیں تحقیق نہ کر لو اس بات کو آگے شیئر نہ کرو۔ پیغمبر نے فرمایا کسی بھی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے فقط اتنی بات کافی ہے، فقط اتنی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے نقل کرنا شروع کر دے، آگے فارورڈ کرنا شروع کر دے، آگے شیئر کرنا شروع کر دے۔ اس کے نتائج اس دنیا میں بھی خطرناک ہوں گے اور پھر آخرت میں بھی بھگتنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔